الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میرے عزیزو، یہ زکوٰۃ کے عنوان پر پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ بعض ہمارے ساتھی ہیں، احباب ہیں، جو شروع رمضان ہی سے کہتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ خیال آیا مگر کوئی ایسا عنوان دوسرا وہ بھی نفع کا ہے، ضروری، تو بس سامنے آیا، اسی پر گفتگو چلتی رہی۔ تو بہرحال آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور فضل و کرم سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ دیکھو، اسلام، ہر مسلمان، بنیادی طور پر ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بھئی اسلام میں جو مسلمان مال والا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کا ایک نصاب ہے، یعنی کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اس کو ایک بیان میں بیان کر دیا اور سب کو سمجھ میں آ گئی، اور کچھ یہ ہے کہ اپنے احوال تفصیلی طور پر جہاں جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں مسجد کا امام ہے، عالم ہے، مدرسے میں علماء ہے، مفتیان کرام ہے، وہاں جائے اور بتائے کہ میری ملکیت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اتنی چیزوں کا میں مالک ہوں، کیا مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ وہ پورا تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ اس پہلو سے تو مجھے بیان نہیں کرنا، وہ تو مسائل کی بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جائے اور معلومات کرے، لیکن کچھ ایسی اصلاحی باتیں کہ جہاں ہم سے چوک ہوتی ہے یا لاپرواہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، میرے عزیزو یہ بہت خطرناک ہے۔ بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے تو ماشاءاللہ وہ نکالتے رہیں گے، سال بھر نکالیں گے، تھوڑا 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 دے رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھیں تم نے اپنے پورے مال کا حساب لگایا کتنا بنا، اور حساب لگا کر اس کے اندر سے 40واں حصہ تم نے ادا کیا، 40,000 ہے تو 1000 ادا کیے، 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ادا کیے، 40 کروڑ ہے تو 1 کروڑ ادا کیے، حساب ہی نہیں لگاتے، دیتے رہیں گے اور ذہن میں رکھیں گے کہ میں بہت دے رہا ہوں، غریبوں کو دیتا ہی رہتا ہوں، اور بس لکھا دیں گے کہ زکوٰۃ کی مت، زکوٰۃ کی مت، زکوٰۃ کی مت۔ لیکن میرے بھائیو، جس طرح سالانہ، سال میں ایک مرتبہ جو حکومتیں ہیں، جہاں جہاں جن کی جو حکومتوں میں جس میں جو رہتے ہیں، تو سارا حساب لگا کر، اور وہ آڈٹ کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، پھر وہ سارا لکھتے ہیں، اور پھر حکومتوں کے ٹیکسوں کا حساب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح اللہ عز و جل نے جو مال ہم کو دیا، یہ بھی ایک جملہ ذہن میں رکھو کہ جب ہم مال کی زکوٰۃ نکالیں تو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو اتنا ہے، 40 کروڑ کا میں مالک ہوں، تو کیا 1 کروڑ ایسے دے دوں گا لوگوں کو، غریبوں کو؟ ارے خدا کے بندے، جب دے رہے ہو 1 کروڑ تو یوں تو سوچو کہ وہ 39 کروڑ جو تمہارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ جو نظر آتا ہے کہ میں اتنا زیادہ دے رہا ہوں، اتنا کیسے دے دوں، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ جیسے جب وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، عام طور پر، جی، ابا کے انتقال کے بعد وراثت کا مسئلہ آیا، اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی یعنی بھائی بہن ہیں، اور جو دنیا سے گیا اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے خوب دولت دی، تو اب یہ بیٹا سوچتا ہے یار، بہن کا 1/3، یہ تو کروڑ ہا کروڑ ابا نے چھوڑے ہیں، تو اتنے میں اپنے بہنوں ہی کو دے کے اس کو خامخواہ مالدار بنا دوں، بہن کو دے دوں ویسے ہی، کوئی خاص بات نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی یعنی معاشرے میں کوئی میرے اوپر دباؤ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی کورٹ کیس نہیں ہوگا، یا پولیس کی یا کہیں کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو میں خامخواہ پاگل ہوں کہ اتنا دے دوں؟ مگر وہ اسی وقت میں ٹھیک یہ نہیں سوچتا کہ جس شریعت نے، جس دین نے، جس اللہ عز و جل نے مجھے پیدا کیا، اور جس شریعت و دین میں جو ضابطے بنائے، تو اگر اسے 1 کروڑ دے رہا ہوں تو میرے پاس تو 2 رہ رہا ہے، اسے 2 دے رہا ہوں تو 4 کروڑ تو میرے پاس ہے۔ یہ مجھے کس نے دلوایا؟ اللہ نے دلوایا۔ اس لیے میرے بھائیو، جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر آؤ تو مقدار نہ دیکھو کتنی ہے، یہ نہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی جہاں اللہ عز و جل نے، غور سے سننا میری باتوں کو، خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور 20 30 32 جگہ تو قرآن کریم میں
ایسی آئی جہاں نماز اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ۔ میرے عزیز اور بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کچھ باتیں تو آپ کو معلوم ہے، وہ معلوم شدہ باتیں نہیں بتانی، مجھے کچھ اصلاحی باتیں اور تنبیہ کی باتیں آپ کو نقل کرنی اور وہ ذکر کرنی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ دینا فریضہ ہے اسلام کا، یہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں انہیں دل کے کانوں سے سنو اور دل میں جگہ دو اور بٹھاؤ، جب دینے پہ آؤ تو طیبۃ بہا نفسہ۔ ابھی ایک روایت میں دیکھ رہا تھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت میں داخلے کی ضمانت دے رہے ہیں تو ایک اعمال میں سے کمل یہ ذکر کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دیتا ہو دل کی خوشی سے، بالکل زور نہ پڑنا چاہیے۔ ہاں، اور اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا ہی۔ اگر نہ دی زکوٰۃ میرے عزیزوں تو یہ مال، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم۔ یہ وہ سارا جمع شدہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے آج اس کی گرمی میں تم کو تپش اور گرم کیا جا رہا ہے۔ روایت میں آیا ہے جی، یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں، بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں میرے عزیزو۔ زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب ذہن میں رکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ نکال رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے بیچاروں کی، کسی غریب کو ہاسپٹل میں دیکھا، جا کے دے دیا کہ بھائی وہ زکوٰۃ ہے میری تو لو، یہ اس پر خرچ کر لو۔ ارے شریعت کا مسئلہ علماء سے پوچھو۔ اصل بات تو میرے بھائیو یہ ہے، جو دین ہمارا ہے یہ جاننا پڑتا ہے، جاننا۔ نماز کیسے پڑھے جاننا پڑے گا، حج کیسے کرنا جاننا پڑے گا، زکوٰۃ کیسے دینی، اس کا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، فرض ہے ہم پر۔ اگر ہم نہ سیکھیں اور دیتے رہیں اور کرتے رہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور وضو صحیح نہیں، سیکھی ہی نہیں، تو نماز ادا ہوگی؟ تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس طرح جو ہم دیتے رہیں، اب گئے ہاسپٹل میں اور جا کے دے دیا کہ بھائی غریب آدمی بیچارہ، نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ شریعت کا پتہ نہیں، اللہ کے قانون اور نظام کا پتہ نہیں، جا کر کے دے دیا کہ میں تو 50,000 وہاں دے کے آیا، اس کا آپریشن ہونے والا تھا۔ ارے تو اللہ کے بندے، زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے، یا تو اس غریب کے ہاتھ میں دو، یا اس غریب کا کوئی وکیل ہو، نائب ہو، جی اس کو دو۔ اگر ایسا نہیں کیا، ویسے ہی ڈاکٹر پہ اور ہاسپٹل میں جا کے بھر کے آ گئے، تو کہاں زکوٰۃ ادا ہوئی؟ شادی میں بچوں کی شادی، فلاں غریب بچیوں کی 20 بچیوں کی شادیاں کرائی جو زکوٰۃ کا مال تھا، ہاں شادیاں کرائی جو زکوٰۃ کا مال تھا۔ دو باتیں سنو، یہاں بہت ہم سے پوچھتے ہیں لوگ اور باتیں آتی ہے، دو باتیں سنو، غور سے سننا، ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، شادی میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کہاں شادی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے تم کہو گے چلو 2-4 جوڑے کچھ ضرورت کی چیزیں بنا دی، مختصر پیسہ، لیکن یہ جو رسم و رواج پر خرچ ہے تو اس گناہ میں شریک ہونے کا گناہ، اور اس مجرم جرم میں جو رسومات، رواج، ہندوانہ رسمیں، غیر شرعی چیزیں، ہاں اس میں تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، تو جو گناہ کی باتیں اور رسم و رواج تھا تم اس میں شریک بن کر گنہگار ہوئے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب تم نے اس بچی کو مالک نہیں بنایا، جی ہاں، یا اس کا کوئی وکیل نائب بن کر اس کی طرف سے جس کو اس نے کہا ہو، اس کو تم نے مالک نہیں بنایا اور پیسہ نہیں دیا، لے گئے اور لے جا کر کے سامان اور چیزیں کہ یہ اس کے جہیز میں اور اس کے فلاں میں ہے، جا کر کے جو ہے اور شادی کے لیے رکھ کر کے آ گئے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہاں اور ذہن میں رکھ لو جو مجھے کہیں بتانی پڑی تھی، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور وہ غریب ہے، تو لوگوں نے اسے آلریڈی اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ نصاب کی مالک بن گئی، اب تمہارا اس کو زکوٰۃ دینا کہاں صحیح ہے؟ جی ہاں،
اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگ اکثر زکوٰۃ جو مال ہوتا ہے اسے ایک طرح کا بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں بس جلدی کسی طرح اپنے ٹھکانے پہ لگ جائے. باقاعدہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے، فریضہ. جس طرح نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، اسی طرح مسائل کا تتبع اور تلاش و جستجو کر کے اور مستحقین کو دیکھ کر زکوٰۃ کو پہنچانا بھی ہمارا فریضہ ہے. جب اللہ عز و جل نے مال دیا اور 39 حصے مال سے تم مزے لوٹو گے تو یہ 40واں حصہ میرے بھائی ذمے اللہ نے لگا دیا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہاں صحیح مصرف پہ جا کے لگانا ہے. اہل علم سے، علماء سے، مقامی مفتیان کرام سے، اللہ کے نیک ان بندوں سے جو دین کے مسائل جانتے ہیں، رابطے میں رہو اور ان سے معلومات کرو. اور دین کا جب کوئی کام کرنے چلو ان سے پوچھو. دیا بھی اور مجرم بھی بنے، دیا بھی اور زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی. اور جس مال کی میرے بھائیو زکوٰۃ ادا نہ ہو بڑی سخت وعیدیں آئی. ایک روایت میں ہے ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ. جو مال زکوٰۃ جب زکوٰۃ ادا نہ ہوئی اور خلط ملط ہوا اس مال میں تو برباد کرے گا اس کو. پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی کو کینسر ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ علائیں بلائیں زکوٰۃ دیتے رہو میرے پیارو، صدقات دیتے رہو. پھر دیکھو کیا کس قدر نفی صاف ستھری سکون کی زندگی، اور مال بھی بڑھتا جائے گا، مالی برکات بھی حاصل ہوگی، اور مالی برکات کی بدولت خود انسان کو زندگی کا چین و سکون بھی ملتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے یاد آتا ہے. کیا قیمتی بات ارشاد فرمائی، حصنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اللہ اکبر. ایک جملہ، کیا بات ہے صاحب. حصنوا اموالکم بالزکاة، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، یعنی سمجھو زکوٰۃ دے دو تو تمہارے مال محفوظ قلعے میں ہو گئے. نہ کالے کا ڈر، نہ چور کا ڈر، نہ فلاں کا ڈر، نہ فلاں کا ڈر. یہ مانا نہیں کہ حفاظتی تدابیر ظاہری اختیار نہ کرو، نہیں، یہ نہ سمجھنا میں یہ کہہ رہا ہوں. ظاہری حفاظتی تدابیر اختیار کیجئے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جب زکوٰۃ صحیح طرح ادا ہوئی، بس یہ جملہ یاد رکھ لینا، ادائیگی کا طریقہ اور مال کے حساب لگانے کا طریقہ، ادائیگی کا طریقہ اور مال کے حساب لگانے کا طریقہ. میرے بھائیو، میرے پیارو، مسائل پوچھو. میں تو موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا، آدھے گھنٹے میں تھوڑا ہی سارے مسائل بتائے جائیں گے. جس دن کوئی مالک نصاب بنے، نصاب کے بقدر مال، سونے کا ہو نصاب یا چاندی کا ہو، جس دن نصاب کے بقدر میرے بھائی مال آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، آپ جس دن مالک نصاب بنے، رمضان ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں شوال میں ہو، ذی قعدہ میں ہو، ذی الحجہ میں ہو. اب پورا 1 سال گزرنے کے بعد اسی دن جب آپ باقی ہیں اور وہ مال ہے ختم نہیں ہوا، سال گزر گیا اس پر، یا اس میں اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا، اللہ نے برکتیں دے دی، تو جس دن آپ مالک ہوئے تھے آج دیکھو تمہارے پاس کتنا مال ہے. جی آج دیکھو تمہارے پاس کتنا مال موجود ہے، اور اس کا حساب لگاؤ اور لگا کر کے زکوٰۃ نکالو. بنیادی بات میں پھر دوبارہ بات یہیں سے شروع کی، پھر سے کہتا ہوں، اصل ہے کہ ان معاملات میں علماء سے رجوع کرو. لیکن ایک اشارتاً تھوڑا سا مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ بیچارے یہ سب چیزیں نہیں جانتے، بس وہ رمضان کا انتظار کرتے، رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جس دن سے مالی کے زکوٰۃ بن گئے ہو، نصاب کے بقدر مال آ گیا، تو سال گزرنے کے بعد، 1 سال کا گزرنا ضروری. اگر وہ مال ختم ہو جائے، رہے نہیں آپ کے پاس، پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. سال گزرنے کے بعد اسی دن اب آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. اگر آپ مؤخر کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور اگر اسی حال میں مر گئے تو سخت اس کی پکڑ ہے. سوال، حضرت اگر رمضان میں دے تو اس کا رمضان میں دینے کا سنا ہے کہ زیادہ اجر ملتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جی بے شک،
مگر میرے بھائی اس کی پوری ترتیب عالم سے پوچھ لینا. اگر 2 مہینے پہلے، ایک مثال تھوڑا سا سمجھا دوں 2-3 منٹ میں، اگر مثلا رمضان سے 2 مہینے پہلے آپ رجب کے مہینے میں نصاب کے وہ بنے تھے اور اسی رجب کی 10 تاریخ کو آپ پر اب ضروری ہو گیا تھا کہ آپ زکوٰۃ نکالو، اور اس تاریخ میں آپ کے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں، اس تاریخ میں آپ کے پاس 1 ملین، جی اس تاریخ میں آپ کے پاس 1 ملین رہنے ہیں، اور رمضان جب آیا تو وہ گھٹ کر کے ہو گئے 7 لاکھ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو رمضان میں نکالنی ہے، تو اب آپ 7 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. آپ نکالو، نکال دو، لیکن آپ کو پورے ملین کی زکوٰۃ دینی ہوگی. رمضان کے 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کا وہ ٹائم آتا ہے اور آپ کا جی چارہ رمضان میں دے دوں. اب رمضان میں تو 1 ملین ہے، اور 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ اور 5 لاکھ اللہ نے دے دیا اور بڑھ گئے، تو میرے پیارے وہ 5 لاکھ کی بھی زکوٰۃ تجھے دینی پڑے گی. پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہو، نو پرابلم، پہلے سے زکوٰۃ ادا کرنی کر لو. ہاں لیکن اصولی بات یہ ہے جب وقت آ جائے تو مؤخر نہیں کرنی چاہیے. ہاں پہلے سے اگر دینا چاہتے ہو تو دے لو، اور پھر جب وہ دن آئے تو اس دن کا حساب لگا کے جو فرق ہو اس فرق کو نکالو اور اس کو بھی ادا کرو، اور ڈھونڈ کر غریبوں تک پہنچو، تدبر کرو، محنت کرو، کانٹیکٹ، رابطے، فون ذریعے استعمال کرو. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ مدرسے کا سفیر آیا دے دو، فلاں مدرسے والے کو دے دو، بھائی بہت سارا میرے پاس ہے، یہ بھی بھائی لے لو لے لو لے لو. اور پتہ ہے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ان مدرسوں والے فلاں فلاں والے یہ زکوٰۃ کا صحیح طرح استعمال نہیں کرتے، ان کے یہاں احتیاط زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں ہے. میرے بھائیو، زکوٰۃ کا مالی جو معاملہ ہے وہ بہت نازک اور سنگین ہے. مدرسوں میں زکوٰۃ دو میں منع نہیں کر رہا ہوں. کبھی کوئی کہے یہ مولوی صاحب مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کو منع کرنے لگے، یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ لیکن میرے پیارو، دولت والو، مال والو، تم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بوجھ سمجھ کے ایسے نہ کرو کہ بس جو چندے والا آ رہا ہے تھیلا لیے ہوئے ڈالے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. ارے تحقیق کرو، پہلے پتہ لگاؤ کہ ان کے یہاں کس طرح سے استعمال ہے، کیا طریقہ ہے. نہیں تو اسی سے پوچھ کے بتاؤ کیسے استعمال کرو گے اس کو. بتاؤ غریب کو مالک کیسے بناؤ گے اس مال کا، یا جاؤ گے جا کے تنخواہ میں لگا دیا، تعمیر میں لگا دیا، اور ایسے ہی بس جہاں چاہا اس کو خرچ کر لیا. کیا ترتیب ہے؟ شریعت کی صحیح ترتیب بتاؤ. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک اچھی شکل بنائی ہے، لیکن وہ یہ میرا بیان علماء اور مدرسوں والوں کے لیے نہیں خاص کہ میں اس کو جی چلو جب بات آ گئی تو مختصر سا کہتا چلوں، مختصر سا عرض کرتا چلوں. بہت شاندار شکل بتائی ہے. کسی غریب سے یہ کہو ہمارے مدرسے کو مدد کر دو، اس غریب نے مدد، اچھا وہ سوال کرے گا مولانا غور سے سمجھنا، مولانا میں کیسے مدد کروں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. ارے میاں جاؤ فلاں آدمی سے میں فون پہ بات کرتا ہوں، وہ تمہیں قرض دے دے گا، جاؤ کر دو، ہم کہہ رہے ہیں تمہیں. اور ادا کیسے ہوگا؟ ارے اللہ مالک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا سب، فکر نہ کرو آپ، اللہ کی طرف سے بندوبست ہو جائے گا، تم ادا کر دو مدرسے کی مدد، بہت ضرورت ہے. وہ غریب آدمی گیا اور جا کر کے اس سے پیسے لیے اور لاکھ روپے آ کے مدرسے میں دے دیے، ہو گئے یہ اس نے دے دیے. اب جو مدرسے کے پاس اگر محتمم صاحب کو کہیں سے زکوٰۃ ملی ہے جی، تو محتمم صاحب نے کہا 1 آدھ ہفتے کے بعد 10-5 دن کے بعد بلا کے آؤ بھائی آ جاؤ، سنو تم نے فلاں سے قرض لیا تھا نا، لو میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، غریب دولت مند آیا تھا، مالدار، وہ مجھے یہ رقم دے گیا، لو تم مقروض ہو، یہ رقم لے لو اور فلاں کو جا کے اپنا قرضہ ادا کر دو. تو یہ جو مدرسے میں رقم استعمال ہوئی یہ بالکل صاف ستھری رقم ہے، اس کا بالکل استعمال درست ہے اور جو سب ٹھیک ہے. اور میرے بھائیو باقی تدبیریں پوچھو تو میں بہت ساری باتیں ہیں ابھی اور وقت بھاگا جا رہا ہے. ایک حدیث شریف میں سنا رہا تھا، ایک تو وہی حدیث شریف بیچ میں رہ گئی، سنا دوں. جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلی میرے بھائیو، ایک تو حدیث شریف میں آیا وہ مال باقی مال میں بھی تباہی لے آئے گا، اور ایک حدیث شریف اتنی سخت ہے کہ انتہائی زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں قیامت کے دن یہ مال آئے گا اور اسے چمٹے گا اور گردن پہ لپٹ کر اسے گردن کا توق بنے گا اور اسے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک.
میں تیرا وہ مال ہوں اور تیرا وہ خزانہ جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ تف ہے میرے بھائیو ایسی عقلوں پر، افسوس ہے ایسے ذہنوں پر، اور انتہائی ماتم کی بات ہے ایسی عقلوں اور ایسی سوچ اور فکروں پر جو مال کو جمع کرتے کرتے، ارے کس کے لیے نادان؟ تجھے ایک دن کا اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، کس کے لیے جمع کر رکھا ہے کہ زکوٰۃ تک نہیں دیتا؟ ہونا تو چاہیے کہ زکوٰۃ تو دی ہے، لیکن ساتھ میں صدقات صدقات صدقات، ادھر خرچ کرنا ادھر خرچ کرنا، چپکے سے خرچ کرنا، رات میں خرچ کرنا، دن میں خرچ کرنا۔ واللہ بتا رہا ہوں میرے عزیزو، قرآن جب پڑھتا ہوں اور انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں اتنی اتنی اتنی، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، انفاق انفاق، اللہ 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 اللہ۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ما سلککم فی سقر۔ کون سی چیز سے تم جہنم میں گئے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ تم کون سی چیز سے جنت میں گئے؟ کانوا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، مال تم پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال گنتی نہ کرو، خرچ کرتے رہو، عرش والے سے تنگ دستی کا ڈر نہ کرو۔ حضرت اسماء غالباً رضی اللہ عنہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقی، خرچ کرتی رہ، ولا تحصی، گنتی نہ کرنا۔ ہاں اگر گنتی کرو گی تو اللہ کی طرف سے بھی تمہیں گنتی کا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں وہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، حساب لگانے کو تیار نہیں۔ اجی مفتی صاحب، مولانا صاحب کیا کریں، اتنا بڑا کاروبار ہے، اب حساب لگانا ایک بڑا کام ہے۔ پیارے، قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں تو جائے گا اکیلا، سارا حساب لگانا پڑے گا، مار دینا پڑے گا۔ جس اللہ عز و جل نے مال کی یہ دولت دی ہے، اسی کا حکم ہے کہ حساب لگا کے 40واں حصہ اس میں سے نکالو، تو کیوں نہیں نکالتے؟ انا مالک انا کنزک، یہ چپٹ چمٹ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے بھائیوں معراج کے موقع پر جی سارا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس قدر سخت قسم کی سزائیں کن لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، کیسی سخت قسم کی سزائیں ان کو دی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ حدیثیں کچھ سنا دوں، حدیثوں میں ایک نور ہوتا ہے، نور۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اللہ اکبر، اپنے بیماروں کی صدقے کے ذریعے دوا دارو کرو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے عزیزو۔ یہ صدقہ، یہ مال کا خرچ کرنا جتنے اخلاص سے ہوگا، جتنا چھپ کر ہوگا، کتنے لوگ جب انتقال کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، رشک آتا ہے، واقعی رشک آتا ہے، کیونکہ میں سفر اسفار میں ہوتا ہوں، سامنے آتے ہیں حقائق۔ فلاں چلا گیا دنیا سے، اب سینکڑوں، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بچہ، کوئی مدرسے پڑھنے والا طالب علم، سب نکل کے آتے ہیں، میری روزی اب کیا ہوگا، میرا وظیفہ فلاں دیتا تھا، میرا وظیفہ یہ دیتا تھا، اب بیچاروں کو سب نکل کے آ رہے، لوگ دیکھ رہے، ارے تمہارا بھی تو دنیا میں جیتے جی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کس کو کیا دے رہا ہے۔ ہاں یہ ہے سمجھدار لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جی کہ ابن آدم کہتا رہتا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا پی لیا اور صدقہ کر دیا، باقی جو تیرا مال ہے وہ تو تیرے وارث کا ہے۔ ایک روایت میں ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ اچھا ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، سب کو اپنا مال پسند ہے۔ تو فرمایا تم جانتے ہو تمہارا مال کون سا ہے؟ جمع جمع جمع، بینک بیلنس، اس پر وہ فیکٹری یہ فیکٹری، وہاں یہاں، ایسا مگن ہے مالی معاملات میں، یہ سارا تیرے وارثوں کا ہے، تیرا نہیں ہے۔
بہرحال دعو مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے دوا صدقہ. ارے کیا بیماری اور کیا بلا اور کیا مصیبتیں اور کیا ضرورتیں اور کیا مسائل اور کیا ٹینشن اور کیا ڈپریشن اور کیا حوادث اور کیا کورونا وائرس اور کیا فلاں فلاں. صدقہ عجیب و غریب شے ہے، عجیب و غریب شے. سب سے بڑی بات یہ ہے سارے حوادث کی بنیاد اللہ کا غضب ہے، اور اللہ عز و جل کا غضب، صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں بڑی چیز ہے مال کو خرچ کرنا. آج کا ہمارا موضوع بنیادی طور پر زکوٰۃ ہے. تیسرا حصہ حدیث شریف کا پیارا نورانی جملہ ہے، اس لیے اس کو نقل کر دوں. ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. ہائے 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 کیا بات ہے. امواج البلا، بلاؤں کی لہریں اور موجیں جس طرح سمندر کی موجیں آتی ہیں، اس طرح جب چاروں طرف بلاؤں کی لہریں اور موجیں اٹھ رہی ہو تو دعا و تضرع کے ذریعے اس کا استقبال کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، خوب دعائیں مانگو. میرے پیارو، جس گھڑی میں، جن لمحات میں، جن دنوں میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، ہم انہی حالات میں ہیں کہ بلاؤں کی موجیں، آفتوں کی موجیں سمندر کی موجوں کی طرح آفت امت مسلمہ پر آ کے پڑی ہے. اس لیے بڑی دعا اور تضرع اور آہوزاری کی ضرورت ہے میرے پیارو، بڑی تضرع اور دعا اور آہوزاری کی ضرورت ہے. ہاں بہرحال مال کی زکوٰۃ کے معاملات چل رہے تھے. میں نے عرض کیا زکوٰۃ دو، مسائل علماء سے پوچھ کر دو. یہ نہیں کہ وہ وہاں ہاسپٹل میں فلاں غریب آدمی ایڈمٹ ہو گیا تھا، جا کے دے کے آ گئے. ارے زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی تیری؟ ہاں شادی تھی، 3-10 بچیوں کی شادی کرا دو، ٹھیک ہے کراؤ، کون انکار کرتا ہے. لیکن یہ پہلا تو رسم و رواج پورا کرنا، شریک ہوئے تم گناہ میں، یہ ہوا. اور دوسرے جب اس کو مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی. اور تیسری بات میری یاد رکھنا، یہ میں نے کہیں کسی کو بتایا، اس لیے آپ کو بتاتے چل رہا ہوں کہ اکثر ایسے موقع پر اس بچی کو لوگ اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو گئی. اگر صاحب نصاب ہو گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال اس لیے حساب لگاؤ، اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ جو دن آپ نصاب کے مالک بنے ہیں، 1 مہینہ پہلے، 15-20 دن پہلے سے حساب لگانے شروع کرو. پوری سیٹنگ کرو، پوری ترتیب بناؤ، پیکٹ بناؤ چیزوں کے، کھانے کے، پینے کے، پیسوں کے، اور پورے فون کرو، رابطے کرو، معلومات کرو کہاں کہاں کس کس کو دینا ہے. جی ہاں، جو مال آپ کا قرض وغیرہ میں ہے، اگر یہ تجارتی قرض ہوتا ہے، تجارتی قرض، تو میرے عزیزوں اور بھائیوں تجارتی قرض پر زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ کہیں میرا تو ملینوں قرض میں ہے، اگر میں زکوٰۃ دوں، گھر میں تو کیش ہے نہیں، تو جب وہ ملینوں آئے گا تب دے دینا. لیکن یاد رکھنا اگر سال گزر گیا سال، 2 سال گزر گئے 2 سال، 3 سال گزر گئے 3 سال، لیکن سب سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں تو یہ کیا کرتا ہوں اور اس کو آپ لوگوں کے لیے پسند کرتا ہوں. جی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس طرح کا جو تجارتی قرض ہوتا ہے تو ہم تو اپنا حساب لگا کے پیشگی زکوٰۃ دینے کی وہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس امید پر کہ اے میرے مہربان اللہ، جی میں تو گویا یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا قرض میری ہی ملکیت میں ہے اور میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اے اللہ اس کی بنیاد پر آپ میرے لیے آسان کر دینا کہ یہ سارے جو مقروض ہیں آسانی سے قرضہ دے دیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، کوئی مار کے مال کو بھاگے گا نہیں آپ کے ہاں، اگر اللہ سے امید کر کے پہلے ہی آپ اس انداز سے پہلے ہی سے اگر زکوٰۃ ادا کر دو گے. جی کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں اللہ کے حقوق میں. ارے میاں جب ملے گا تب دیکھی جائے گی، جب کچھ ایسا معاملہ آئے گا، ابھی تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پہلے سے اگر دو گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کے دلوں میں ڈالیں گے اور ان کے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے بہرحال آج ساتھیوں کی تمنا تھی، میرا جی چاہا کہ میں اس پر عرض کر دوں. بنیادی بات زکوٰۃ میں ذہن میں رکھنا کہ لازمی طور پر غریب آدمی کا مالک بننا ضروری ہے، یا غریب آدمی کا کوئی نائب ہو، وکیل ہو، جی جس کو اس نے مقرر کیا ہو، اس کا مالک بننا. جب تک نہیں بنا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بیوی کی زکوٰۃ اکثر یا تو لوگ بھول رہے ہیں، عورت جو زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو بیچاری سمجھتی ہے تو میرا استعمالی سامان ہے. ارے بھائی یہ جو زیور کا معاملہ ہے چاہے استعمال کا بھی ہو، اگر وہ مقدار زکوٰۃ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ ملا کر کے مقدار زکوٰۃ بن رہا ہے، تو چونکہ بیوی مالک ہے اس کی،
مجھے معلوم نہیں، ہر جگہ کا رسم و رواج الگ ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگ زیورات دیتے ہیں تو بیوی کو مالک نہیں بناتے. اسی لیے جب انبن ہوتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ چھوٹ چھٹاؤ ہوتا ہے تو سارا اپنا واپس لیتے ہیں، میرا دے دو، میرا دے دو. یہ بہرحال جہاں مالک بن گئی بیوی، اب بیوی کے ذمے ہے وہ زکوٰۃ نکالے. سوال، اگر بیوی کے پاس پیسہ نہ ہو، زیور کو بیچے ختم کرے، کیوں ہر سال زکوٰۃ دے دے کہ 20-30 سال میں اس کی زکوٰۃ کو بھر کر کے پورا مال وہ کر رہی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ جواب نمبر 2، ارے شوہر، جب یہ تیری بیوی ہے، تیرے لیے سامان سکون ہے اور تیرے ماتحت اللہ نے اس کو رکھی ہے اور تجھے راحت و آرام پہنچاتی ہے اور تیرے اطمینان و سکون کا سامان ہے، تو تیرے سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تو اس کی زکوٰۃ دے دے؟ اجی ہاں میں تو ہر سال دے دوں. پوچھا بیوی سے؟ نہ پوچھا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی میرے بھائی. بیوی سے پوچھو، وہ کہے کہ ہاں میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، جو جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے وہ سامنے والے سے کہے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے تو میرے بھائی زکوٰۃ ادا ہوگی. ایسے ہی اپنے آپ اوپر سے کر رہے ہو، کسی کی طرف سے زکوٰۃ دی، اپنے آپ اوپر سے کی، اور ابھی کل ہی دی ہے، پرسوں ہی دی ہے وہ زکوٰۃ جو کہ تم وہاں غریب کے پاس ہے، اس نے استعمال بھی نہیں کی. اب اچانک بات چیت ہوئی اور مسئلہ معلوم ہوا تو اس نے بیوی سے کہا، ارے میں نے تو دے دی تھی اور مسئلہ آج معلوم ہوا. تو اب بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں وکیل بنا رہی ہوں، میری طرف سے اس میں نیت کر لے اور یہ کر لے، تو اب اس صورت میں ادا ہوگی. لیکن خود ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے. دوسری صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، بیوی کو دے دو پیسہ، 2000 رین آتا ہے، لو یہ 2-4 ہزار رین لو، لاؤ اس میں سے میں تمہارے لیے، تم مجھے دے دو، میں تمہاری زکوٰۃ فلاں کو دیتا ہوں. بہرحال ہمارا وقت پورا ہوا. جو اہم تنبیہات اور اصلاحات کی باتیں اللہ عز و جل نے دل میں ڈالی وہ میں نے عرض کر دی ہے. باقی جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، یہ مسئلے مسائل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پوچھ کے کرنے کی ہے. اب حج کرنے گیا ایک آدمی، ایک دیہاتی کا چٹکلا آپ کو سناؤں. ایجنٹ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں تو بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ حاجیوں کو آرام پہنچائے. تو ہندوستان کے وہ تھے، لے گئے ان کو اور کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا حاجی صاحب، ہم ہیں وہاں موجود، سب ہم کریں گے سب کچھ. جب لے گئے حرم میں بیت اللہ کے پاس اور انہیں طواف کرانے لگے تو وہ کہہ رہا، ابے کہاں تو نے کہا تھا سب ہم کریں گے، یہ ہم سے کیوں کروا رہا ہے؟ یہ چٹکلا ہے. تو میرے بھائیوں، مسائل جاننے چاہیے اور پھر اس کے بعد چلنا چاہیے. زکوٰۃ کے بھی مسائل علماء سے، جو قریبی لوگ ہیں، اور آج کل تو کانٹیکٹ کا، رابطے کا ایسا ذریعہ ہو گیا، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. واٹس ایپ بھیجو، میسج بھیجو، معلومات کرو اور پھر اس پر عمل کرو. اللہ تعالی ہمیں دین کا عالم بھی بنا دے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں اور ان اولادوں کو اللہ کا دین نہیں پڑھاتے سکھاتے. اللہ کا دین نہ پڑھانا نہ سکھانا جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کی گورنمنٹ اور حکومت میں ہم رہے اور وہاں رہنے کے قوانین کا بالکل پتہ نہ رہا تو کتنے بڑا مجرم آدمی بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں مکمل طور پر دین کے ہر حکم کو بجا لانے اور اس کی اتباع کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.